نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک کب کب پڑھا جائے گا؟ کیا ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ اگر ہم مسجد میں جائیں اور امام قرات کر رہا ہو تو کیا اس وقت ہمیں پہلے ثنا پڑھنا پڑے گی؟ یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ہم ثنا نماز میں کب کب پڑھیں، کب کب ہمارے لیے ثنا کا پڑھنا ضروری ہے۔ ثنا ہے کیا؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ اب یہ پڑھی کب جاتی ہے؟ آپ نے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہوتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ مرد حضرات مسجد کا جو معاملہ ہے، پہلے یہ کلیئر کرتا ہوں، پھر مرد اور عورتیں دونوں کو کب پڑھنا ہے وہ میں کلیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ مسجد میں پہنچے اور جماعت کے کھڑی ہونے کے لیے تکبیر ہو رہی تھی اور آپ جماعت میں کھڑے ہو گئے، جا کے شریک ہو گئے، اور امام نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا اور آپ نے امام کے ساتھ میں یعنی تکبیر تحریمہ آپ نے پڑھی امام کے ساتھ میں، تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر، امام نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، آپ نے بھی پیچھے سے فوراً اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ میں ہی نیت باندھ لی، تو اس وقت جتنی دیر امام خاموش رہتا ہے جب وہ ثنا پڑھتا ہے تو اسی وقت میں آپ کو بھی ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ امام سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہے یا تلاوت شروع کر چکا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس وقت آپ پیچھے سے پہنچے، آپ نے نیت باندھی، تو اس وقت آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے، آپ کو سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ بس امام کے ساتھ جا کر شریک ہو جائیں اور نماز پڑھنا، تلاوت کو سننے لگیں۔ اب اگر امام دوسری رکعت میں ہے اور وہ تو آپ پہنچے تو آپ کو پڑھنا ہی نہیں ہے، پہلی رکعت میں ہی ثنا کو پڑھنا ہوتا ہے جب آپ نماز کو شروع کریں، جب نماز کا افتتاح کریں نا، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھ لی، اب سب سے پہلے بس پہلی رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنا ہوتا ہے سبحانک اللہم، اس کے بعد ہر رکعت میں ثنا پڑھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، ہر رکعت میں ضرورت نہیں ہے، آپ نے پہلی رکعت میں ثنا سبحانک اللہم ایک بار پڑھ لی، کافی ہو گیا۔ اب اگر آپ امام کے پیچھے کسی ایسی رکعت میں پہنچے ہیں جب امام خاموش تھا، یعنی کہ ظہر کی نماز پڑھا رہا تھا، عصر کی نماز پڑھا رہا تھا، اس میں تو زور سے قرات ہی نہیں کر رہا ہے، تو اب آپ اندازہ ہی لگائیں گے، پہلی رکعت میں اگر آپ پہنچے، آپ کو اندازہ یہ ہے کہ بس ابھی امام صاحب نے نیت باندھی ہے، تو اندازہ ہو جاتا، آپ گیٹ پہ پہنچے، امام کی آواز آئی اللہ اکبر، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ابھی نیت باندھی ہے، تو آپ اتنی دیر سبحانک اللہم پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کو اندازہ یہ ہے کہ اب امام صاحب قرات شروع کر چکے ہوں گے تو اس وقت آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا عورتیں ہیں وہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے جیسے نیت باندھی اللہ اکبر کہہ کے، تو بس اسی وقت آپ کو ثنا سبحانک اللہم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ کسی دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ اچھا، ثنا پڑھنے میں لوگ تھوڑی سی مسٹیک بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، کچھ لوگ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، تو آخر یہ ہے کیا؟ سبحانک اللہم ہے یعنی کاف کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا، یا سبحانک اللہم ہے؟ دیکھیے سبحانکا کا جو کاف ہے نا، اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اللہم کا جو الف ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، تو اگر آپ نے سبحانک پڑھنا ہے اور سبحانکا پہ آپ کو سانس توڑنی ہے تو آپ یوں پڑھیں گے سبحانک اللہم، اگر آپ کو اللہم پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو سبحانک پہ سانس توڑنی پڑے گی، اور اگر آپ سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ پھر آپ اگر سبحانک اللہم کہہ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ سبحانک اللہم، یہ نہیں، یا تو سبحانک اللہم پڑھیں یا سبحانک اللہم پڑھیں، پھر پورا ملا کر پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر پوری نماز پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بہرحال اس ثنا کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے،
آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔